اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا، چنا آدم کو، ونوحا نوح کو، وآل ابراہیم ابراہیم کی اولاد کو، وآل عمران عمران کی اولاد کو۔ آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو پسند کیا، چنا، منتخب کیا، علی العالمین تمام جہاں والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ بعد والے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، پھر نوح علیہ السلام کے سارے اولاد ہیں، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ خود حضرت آدم اور نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے بعد جو انبیاء ہیں حضرت اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور حضرت یوسف ہیں، اور بنی اسرائیل کا جو ایک سلسلہ ہے وہ پھر اولاد ابراہیم میں اور آل ابراہیم میں شامل ہے۔ اور آل عمران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد کا بھی نام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام بھی عمران تھا، اور موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو عمران کی اولاد، اگر عمران سے مراد حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے والد ہوں تو ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آئے، اور اگر اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوں تو ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو ان کو ہم نے منتخب کیا، یعنی دیگر مخلوقات اور دیگر انسانوں میں سے انتخاب کیا ان کا نبوت و رسالت کے لیے، اور یہ ایک دوسرے کے اولاد ہیں۔ دراصل جو نجران کا وفد جو میں نے اس دن بتایا کہ یہاں سے نجران کے وفد جو آیا تھا سن 9 ہجری میں، ان کو خطاب ہے، اور ان کے سوالات کے جوابات ان آیات کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے عیسائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بات کا آغاز ہی اس طرح سے کیا کہ دیکھیں تم عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل کیوں ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح انسان ہیں جس طرح اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول انسان گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت نوح اور دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے، انسان ہی تھے، کوئی الگ سے کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، بلکہ وہ سارے انسان ہی تھے۔ اور اللہ نے پھر ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا، جس طرح دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں۔ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام انسان تھے، جس طرح دوسرے انسان دنیا کے اندر جس طرح ان کا وجود آیا کہ ماں باپ کے ذریعے سے توسط سے وہ دنیا کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ ہاں یہ الگ تھا کہ یوحا الیہ، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت اور یہ رتبہ دیا کہ انسانوں میں سے ان کو چنا، ان کا انتخاب کیا نبوت اور رسالت کے عظیم منصب کے لیے۔ تو یہ ان کی عظمت ہے اور یہ ان کی ایک الگ سے خصوصیت ہے،
وگرنہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام انسان تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان ہی تھے۔ تم کس بنیاد پر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ماننے کے دعوے دار ہو؟ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں تمہارا یہ ماننا نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، الہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ گزشتہ انبیاء ہی کی طرح ایک انسان تھے، صرف ایک یہ تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جس طرح تم آدم علیہ السلام کو اللہ نہیں کہتے ہو، الہ نہیں کہتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کس بنیاد پر الہ کہتے ہو؟ تو یہ بات یہاں پر بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا، تمام جہاں والوں پر ان کو چنا، ان کو فضیلت دی، اور یہ ایک دوسرے کے اولاد تھے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر بات کا سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ان کے اندر کوئی خوبی دیکھی تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت سے نواز لیا۔ اللہ علیم و سمیع و علیم ذات، تو ان کے اندر خوبی دیکھ لی اور اس بنیاد پر اللہ نے ان کو انتخاب کیا ان کا نبوت کے لیے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننا تمہاری غلطی ہے۔ آگے پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نجران کا یہ وفد آیا تھا، دوسری وجہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے تفصیل سے، تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا، بلکہ حضرت مریم سے پہلے ان کی والدہ کا ذکر بھی تفصیل سے کیا، جیسے کہ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے منت اور نظر مان لی۔ تو ایک تو نجران کا وفد آیا تھا، اس لیے عیسائی تھے مخاطب، اس لیے تفصیل تھی۔ دوسری وجہ تفصیل کی یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ ان کا نزول ہوگا، بحیثیت امت محمدیہ کے ایک فرد کے ان کا دوبارہ نزول ہوگا، اور امت محمدیہ کے ساتھ اس کا پورا ایک معاملہ ہوگا اور پورا ایک ربط و تعلق ہوگا۔ تو اس لیے اس امت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بہت تفصیل سے بتائے، قرآن میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی تفصیل سے بتائے ہیں کہ آگے واسطہ پڑھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیگر انبیاء کا تو اجمالاً ذکر کر لیا کیونکہ وہ انبیاء اپنے وقت میں تھے اور گزر گئے، دوبارہ ان کا آنا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے اور اس امت نے ان سے واسطہ اس امت کا پڑھنا ہے، تو اس لیے ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر ہیں۔ فرما رہے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب قالت کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، عمران یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں عمران، اور امرأۃ عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہو گئی عمران کی بیوی۔ تو مریم علیہ السلام عمران کی بیوی نے جب کہا، یعنی حمل جب ٹھہرا، تو حمل ٹھہرتے وقت انہوں نے یہ دعا کی اور یہ کہا، یہ منت اور نظر مان لی، ربی اے میرے پروردگار۔ مریم کو موجودہ عیسائی میری کہتے ہیں، اور ربی اے میرے پروردگار، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جیزس کہتے ہیں۔ ربی اے میرے پروردگار، یعنی عمران کی بیوی نے کہا، مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا ربی اے میرے جب یہ مریم علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھی، ان کے حمل میں تھی، تو اس وقت یہ کہا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے،
وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہے تو نظر مان لی، ربی اے میرے پروردگار، انی نذرت، یقیناً میں نے منت مانی ہے اور نظر مانی ہے، لکا آپ کی رضا کی خاطر اور آپ کی عبادت کی خاطر۔ کس بات کی نظر مان لی ہے؟ ما فی بطنی، کہ جو حمل، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، محررن یہ آزاد ہوگا، فارغ ہوگا، آپ کے جو گھر ہے، ہیکل ہے، بیت المقدس ہے، اس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا، اس کو میں اپنے کام اس سے نہیں لوں گی، یہ آزاد ہوگا۔ اس وقت عبادت کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اس طرح وہ منت اور نظر مان لیتے تھے کہ ہمارا بچہ یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگا اور اس سے ہم اپنا کوئی کام نہیں کروائیں گے، وہ اللہ کے راستے میں رہے گا اور وہی پر وقف ہوگا اور وہی کام کرے گا۔ یہ بھی ان کے ہاں عبادت۔ تو امراۃ عمران نے یہ نظر مان لی کہ جو میرے پیٹ میں ہے محررن، وہ آزاد ہوگا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا، فتقبل منی، لہٰذا آپ اس نظر کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ یہ نظر مان لی جب وہ پیٹ میں تھا، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں، میری اس نظر کو، اس منت کو آپ سن بھی رہے ہیں اور میری نیت کو آپ جان بھی رہے ہیں، تو لہٰذا میری نظر اور میری نیت آپ کی رضا ہے اور آپ کی رضا کی خاطر میں نے پیٹ میں موجود اس بچے کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہے کہ یہ بیت المقدس کا مجاور ہوگا اور بیت المقدس کے اندر رہے گا، اس کی خدمت کرے گا، وہاں پر آنے والے معتکفین کی خدمت کرے گا، وہاں پر آنے والے زائرین کی خدمت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک عبادت تھی۔ آگے مزید یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔